بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء بعد الحمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شأنہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے خالق کائنات آپ تمام عزاداروں کا اس مقام پہ چل کر آنا عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس عزاداری کو پرسا ماتم گریا بروز محشر آپ کے لیے آپ کے والدین کے لیے بخشش بلندی درجات شفاعت شفیع یوم جزا حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ دنیا کے جس کونے میں عزاداران امام حسین علیہ السلام عزاداری منا رہے ہیں، سیدہ کو پرسہ دے رہے ہیں، اللہ کی ذات ان کی عزت جان مال کی حفاظت فرمائے۔ اس صف عزا کے حقیقی وارث یوسف زہراء امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں خدا کی ذات تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ دوستان محترم، بزرگان دین اور برادران ایمانی، آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ یقیناً اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں راسخ پکا ہو چکا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ خدا جس دین کو پسند کرتا ہے، خدا نے جس دین کو تمہارے لیے چنا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق
تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے صاحبان ایمان، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام پہ ہونا چاہیے، تمہارا مرنا اسلام پہ ہونا چاہیے، جاہلیت پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام پہ تمہاری موت ہونا چاہیے، جاہلیت پہ انسان کی موت، وہ موت جو اسلام پہ نہ ہو اس موت کو جاہلیت کی موت کہتے ہیں۔ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ یہاں پر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لوں گا یہ عرض کرنے کے لیے کہ موت اسلام پہ ہونی چاہیے، جاہلیت پہ موت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام پہ تمہیں مرنا چاہیے۔ انسان کی موت اسلام پہ نہ ہو تو جاہلیت کی موت کہلاتی ہے۔ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو بندہ اس دنیا سے چل بسے مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ زمانے کے امام کی معرفت لازمی ہے، بغیر زمانے کے امام کی معرفت کے انسان کی موت جاہلیت کی موت تصور ہوتی ہے اور جاہلیت کی موت گنی جاتی ہے۔ لہذا ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پہ مریں تو جو ہمارے زمانے کا امام ہے اس کی معرفت رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں تیسرا عشرہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ ہر عشرہ محرم میں کم از کم 2 مجلسیں میں اپنے زمانے کے امام کے موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد کیونکہ اگر انسان کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ معرفت سے مراد کیا ہے؟ زمانے کے امام کی معرفت یعنی کیا؟ زمانے کے امام کی معرفت سے مراد ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے فضائل مناقب بھی جانتے ہوں اور غیبت کے دور میں اپنی ذمہ داری بھی جانتے ہوں۔ اگر غیر آپ سے پوچھے، آپ سے سوال کر لے کہ تم جس امام کا ابھی تذکرہ کرتا ہو یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ والسلام۔ اگر دشمن آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ اے مومن، اے عزادار، اے حسینی قافلے میں چلنے والے، ذرا یہ بتا کہ جو تمہارا 12واں امام ہے اور جس کا تذکرہ تم کرتے ہو کہیں قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ تم سے پوچھ لے کہ جس امام کی تم ریت کہلاتے ہو خود کو،
جس امام کی مہر لگے گی تیرے نامہ اعمال پر، جب تک امام زمان علیہ السلام کی تیرے نامہ اعمال پر مہر نہ لگے تیرا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ آیا تیرے اس امام کا تذکرہ کہیں حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ یعنی اگر آپ کو دشمن یہ چیلنج کرے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے تم اپنے زمانے کے امام کے وجود پر کوئی دلیل قائم کرو، اگر تم قائم کر سکتے ہو تو سمجھ لو کہ تم معرفت امام رکھتے ہو، ورنہ اگر خود انسان اپنے زمانے کے امام کے ہونے پہ، اس کے وجود پہ دلیل قائم نہ کر سکے، اصول دین کو دلیل کے ذریعے سے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ امامت اصول دین میں سے ہے، امام زمان علیہ السلام پر ایمان رکھنا، ان پہ عقیدہ رکھنا اصول دین میں سے ہے۔ اصول دین یعنی اصول دین امامت کو ماننا ادرو ادلہ، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، عقل سے، روایت سے۔ کوئی پڑھے قرآن کی آیت جس سے تیرے زمانے کے امام ثابت ہو رہے ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت مودت فی القربا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اس آیت کی تفسیر میں دو گروہ رہے ہیں، ایک اجر دینے والے، دوسرا اجر لینے والے۔ ایک ہے اجر دینے والے اور دوسرا ہے اجر لینے والے۔ یہ آیت جو ہے تا قیام قیامت تک حجت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اجر رسالت فقط ان لوگوں سے طلب کیا تھا جو پیغمبر کے دور میں تھے اور آج والے لوگوں سے اجر رسالت طلب نہ کیا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ان لوگوں سے اجر رسالت مانگا گیا تھا، اسی طرح آج کے دور کے لوگوں کے لیے جنہوں نے بھی کلمہ اسلام پڑھا ہے سب سے اجر رسالت طلب کیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوست بتاؤ، مصطفیٰ کے دور میں امت تھی اجر دینے والی، مصطفیٰ تھے اجر لینے والے۔ مصطفیٰ کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں امیر المومنین تھے اجر لینے والے، امت تھی اجر دینے والی۔ امیر المومنین کے بعد امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا، امام حسن تھے اجر لینے والے، امت تھی اجر۔ اسی طرح چلتے جائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام تھے اجر لینے والے، امت تھی اجر دینے والی۔ تو بتا یہ قرآن جو کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اجر دینے والا آج کا ہر مسلمان ہے تو اجر لینے والا کون بنے؟ اور یہاں پہ یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر کوئی اجر لینے والا نہیں بن سکتا، ہر بندہ اجر لینے والا نہیں بن سکتا، بلکہ وہ اجر لینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اجر لینے والا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہو اولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہم میں سے پہلا بھی محمد ہے، ہم میں سے درمیانہ بھی محمد ہے، ہم میں سے آخری بھی محمد ہے۔ دیکھنے میں ہم 14 ہیں لیکن گفتار میں، کردار میں، سیرت میں ہم سب کے سب محمد ہیں۔
वसल्लम। हाँ मेरे दोस्तान, कुरान करीम भरा हुआ है। आप قرآن اٹھائیں اور دیکھیں، باقاعدہ علماء نے بحث کی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا وجود مبارک از روح قرآن ہے۔ اسی طرح ثابت ہے، حدیث دیکھیں، میں نے فقط ایک آیت پڑھی ہے، باقی آیتیں میں نہیں تلاوت کر رہا، آخر تک میں نے پہنچنا ہے۔ ہاں حدیث کو دیکھیں تو حدیث مبارکہ سے بھی امام زمان علیہ السلام کا وجود ثابت ہے۔ وہ حدیث جو متفقن علیہ ہے، متفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں، آپ سب میں سے بہتر جانتے ہیں، جس میں کسی نے کوئی اختلاف نہ کیا ہو، سب اس حدیث کو مانتے ہوں۔ شیعہ ہو تب بھی کہے حدیث درست ہے، سنی ہو تب بھی کہے حدیث، جو بھی صاحب اسلام ہے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کا عقیدہ ہو اس حدیث کے بارے میں کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، سچی ہے، پیغمبر ایسے فرما گئے ہیں، وہ متفقن علیہ حدیث کہلاتی ہے، حدیث ثقلین جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ منابع کے ساتھ برادران اہل سنت نے بھی جس کو ذکر کیا ہے، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں اللہ کا رسول تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم کتاب قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رہو گے، لن تضلوا من بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہی سے وہ بچ سکتا ہے جس نے قرآن کو بھی تھاما ہو، اہل بیت کو بھی تھاما ہو۔ جس نے قرآن کو بھی ہاتھوں میں تھاما ہو اور اہل بیت کا دامن بھی ہاتھوں میں لیا ہو۔ آگے پیغمبر فرماتے ہیں وَلَن يَفْتَرِقَا، فرمایا قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، فرمایا یہ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ یہ دونوں ملے ہوئے حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ بتا وہ کون ہے جو حوض کوثر پر قرآن کو لے کر جائے گا اور مصطفیٰ سے ملاقات کرے گا؟ سب لکھتے ہیں وہ زمانے کا امام مہدی علیہ السلام ہے، جو اس قرآن کی حفاظت بھی کر رہا ہے، حفاظت کرتے کرتے حوض کوثر پر لے کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ہمارے دوست دیکھیں، یہی دلیل ہے، یہی دلیل ہے قرآن کی بقا۔ یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی وارث اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ آسمانی کتابیں چار آپ بہتر جانتے ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ باقی کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، جب تک کتاب کا وارث تھا، جس نبی پہ کتاب اتری، جب تک اس کا وارث تھا کتاب بھی محفوظ رہی، کسی کو جرأت نہ ہوئی کتاب کے اندر تبدیلی کر ڈالے، کوئی تبدیلی نہ کر سکا۔ جیسے وارث گیا، کتاب کے ماننے والوں نے کتاب میں تبدیلی کر دی۔ اب اس حالت میں ہے کہ کوئی صاحب اسلام، صاحب ایمان، توحید پرست نہ تورات کو پڑھ سکتا ہے، نہ انجیل کو پڑھ سکتا ہے، نہ زبور کو پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے ماننے والوں نے وارث کے جانے کے بعد کتاب میں وہ تبدیلی کی ہے کہ کتاب اپنی حالت میں باقی نہیں رہی۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن کریم جیسے مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا، ہی اسی صورت میں نہ ایک لفظ کم ہوا ہے، نہ ایک لفظ اضافہ ہوا ہے، اور نہ کسی کی جرأت ہے اس میں
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم پیغمبر ہیں. روایت فرماتی ہیں مدینہ المعجز میں آیت اللہ ہاشم بحرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. وہ فرماتی ہیں پیغمبر نے فرمایا لما عرجت الى السماء رأيت على السماء نور علی بن ابی طالب. فرمایا جب میں معراج کرنے گیا آسمانوں پہ رأيت نور علی بن ابی طالب، میں نے علی کے نور کو دیکھا. رأيت نور الفاطمہ سلام اللہ علیہا، میں نے سیدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نور آسمانوں پہ دیکھا. رأيت نور الحسن، میں نے حسن کا نور دیکھا. رأيت نور الحسین، میں نے حسین کا نور دیکھا. رأيت نور علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، میں نے آسمانوں پہ زین العابدین کے نور کو دیکھا. رأيت نور الباقر علیہ السلام، میں نے آسمانوں پہ امام محمد باقر علیہ السلام کے نور کے لیے فرمایا دیکھا. رأيت نور جعفر الصادق علیہ السلام، میں نے اپنے بیٹے جعفر صادق کے نور کو دیکھا. رأيت نور رأيت نور موسیٰ الکاظم علیہ السلام، فرمایا میں نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کے نور کو دیکھا. رأيت نور علی الرضا علیہ السلام، میں نے آسمانوں پہ جب معراج کرنے کے لیے گیا میں نے علی رضا کے نور کو دیکھا. رأيت نور محمد التقی علیہ السلام، میں نے اپنے بیٹے محمد تقی کے نور کو دیکھا. رأيت نور علی النقی علیہ السلام، فرمایا میں نے اپنے بیٹے علی نقی کے نور کو دیکھا. رأيت نور الحسن العسکری علیہ السلام، فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسن عسکری کے نور کو دیکھا. توجہ رکھنا امام کی معرفت رکھنے والے، جس کے لیے ساری حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اور کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے. فرمایا رأيت بینہم نورا کأنہ کوکب دری، اور میں نے ان کے درمیان وہ نور دیکھا ہے جس طرح کوکب دری ستاروں کے درمیان چمکتا ہے. وسألتو یا علی علیہ السلام، وسألتو العجل یا امام المنتظر، العجل العجل یا امام المنتظر، العجل العجل نعرہ حیدری. نور کے درمیان میں نے وہ نور دیکھا جو ایسے چمک رہا تھا جیسے کوکب دری ستاروں کے درمیان چمکتا ہے. وسألت عن جبرائیل علیہ السلام، پیغمبر نے فرمایا میں نے جبرائیل سے سوال کیا. ما ھذا النور الذی بینہم کأنہ کوکب دری، اے جبرائیل امین بتا یہ کس کا نور ہے جو ان نوروں کے درمیان ایسے چمک رہا ہے جیسے کوکب دری ستاروں کے درمیان چمکتا ہے. ممتاز ہوتا ہے، میں یوں لفظ بدل دوں کہ جیسے 14ویں کا چاند ستاروں میں چمکتا ہے. یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ نور ھذا نور ابن کل مہدی، یہ تیرے بیٹے مہدی کا نور ہے. یہ وہ نور ہے جس کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے الذی اشرقت النور بعرض ربہا، یہ وہ نور ہے جس نور کے ذریعے سے تیرے رب کے نور سے زمین بھی روشن ہو جائے گی، آسمان بھی روشن ہو جائے گی. جس کے ذریعے سے زمین و آسمان. آیت اللہ وحید خراسانی نے کتاب جو لکھی ہے امام زمان علیہ السلام کی معرفت پہ، انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، فرمایا جب آئیں گے تو ان کے نور سے
زمین بھی چمک اٹھے گی، آسمان بھی چمک اٹھے گا، یہ ان کا نور ہے۔ فرمایا ہاں میرے دوستان، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اس وقت تو امام زین العابدین علیہ السلام آئے نہ تھے، امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف ہے۔ بس سارے محب تھوڑے ہوتے ہیں آپ کی طرف سن کے نعرہ لگا دیں، ہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں مولانا کیسے، وہاں پہ امام محمد باقر علیہ السلام ابھی آئے نہیں ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، امام زمان علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے نہیں ہے، کیسے ان کا پہلے نور موجود ہے؟ دیکھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا امیر المومنین متی خلقتم، توجہ میرے ساتھ ہے، یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر آپ بتائیں متی خلقتم، آپ کب خلق کیے گئے، آپ کب پیدا کیے گئے؟ نظرہ الی جبین السائل، روایت کہتے ہیں علی نے سائل کی پیشانی کو دیکھا، وقال اور فرمایا ایھا السائل السؤال اکبر من نفسک، سوال کرنے والا تیرا سوال بڑا ہے، علی کو جواب برداشت کرنے کا ظرف تیرے سینے میں نظر ہے۔ علی کو بھی برداشت کرنے کے لیے سینے میں ظرف چاہیے، پاک ظرف برداشت کرتا ہے علی کو۔ فرمایا سوال کرنے والے تیرا سوال بہت بڑا ہے، امر عظیم کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے، لیکن جواب برداشت کرنے کا علی کو تیرے سینے میں ظرف نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس نے سوال کیا مولا متی خلقتم، آقا پھر بھی آپ ارشاد فرمائیں آپ کب خلق کیے گئے؟ علی نے پوچھا متاذا ماذا امتا، تو کیا گمان کرتا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے؟ من ہوا مخلوق الاول، اللہ نے پہلے کسے خلق کیا ہے، پہلے تو بتا نا تیرا نظریہ کیا ہے؟ اس نے کہا زعمت ان المخلوق الاول هو الآدم علیہ السلام، کہتا ہے میرا یہ گمان ہے کہ اللہ نے جسے خلق کیا ہے مخلوق اول، جسے پہلے خدا نے خلق کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ روایت کے لفظ سننا، علی نے اس کا جواب سنا اور علم لدنی کے سمندر میں ایک موج آئی اور فرمایا ایھا السائل اسمع، وہ سائل سن لے اسے، ان اللہ خلق آدم من الطین، تو یہ کہتا ہے اللہ نے آدم کو پہلے خلق کیا ہے، تو پھر سن ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من البحر والبحر من الموج والموج من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ والآیہ من السورہ والسورہ من الیاقوت والیاقوت من لا شیء واللا شیء من مشیت۔ توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ فرمایا سن اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا، تین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو باہر سے پیدا کیا، باہر کو موج سے پیدا کیا، موج کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو نور سے پیدا کیا، نور کو سورہ سے پیدا کیا، سورہ کو آیت سے پیدا کیا، آیت کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو اللہ نے اپنی مشیت سے پیدا کیا اور فرمایا وَنَحْنُ مشیت اللہ، دونوں ہاتھ امام نے سینے پہ رکھے اور فرمایا سن وَنَحْنُ مشیت اللہ، ہم 14 میں مشیت خدا ہے، نہ آدم تھا نہ تین تھی نہ زبد تھا نہ باہر تھا نہ موج تھا نہ ظلمہ تھا نہ نور تھا نہ سورہ تھی نہ آیت تھا نہ حرف تھا، اس کائنات کا ذرہ خلق نہ ہوا تھا، 14,000 سال پہلے اللہ نے ہم 14 کے نور کو خلق کیا۔ سب ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیں گے نعرہ حیدری، علی علیہ السلام، اللہ اکبر۔
الصلاۃ والسلام محمد باواز بلند صلوات اللہم محمد وآل محمد بہار الانوار جلد نمبر 53 علامہ باقر مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب رحمت اللہ علیہ امام زمان علیہ السلام سے جو انہوں نے معرفت ہمیں دی ہے اس سے بڑی معرفت ہو ہی نہیں سکتی فرمایا اذا ظہر المہدی مہدی امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان کہتے ہیں فرمایا کہ اذا ظہر المہدی فرمایا کہ جب ہمارا بیٹا مہدی ظہور کرے گا خطبہ مستندن ظہر الکعبہ کعبہ کی پشت کو منبر بنا کے خطبہ دیں گے تیرے امام خطبہ سنیں گے اپنے امام کا علامہ باقر مجلسی نے جو لکھا ہے بہار الانوار میں جلد نمبر 53 میں فرمایا کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے آئیں گے کعبہ میں حیا علی خیر العمل کی اذان بھی دیں گے ہاں اور ہر چاہنے والا وہاں پہنچے گا فرمایا 313 امام کے چاہنے والے سپاہی سامنے موجود ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل من السماء آسمان چھوڑ کر تیرے امام کی فوج میں کھڑے ہوں گے اور تیرا امام جو ہے وہاں پہ پشت کعبہ کو منبر بنا کے یعنی پشت کعبہ کا سہارا لے کے کعبہ کی دیوار کا سہارا لے کے تیرا امام خطبہ دے گا اور خطبے کے پہلے لفظ لکھتے ہیں امام زمان علیہ السلام فرمائیں گے ایھا الخلائق اے مخلوق خدا اسمعوا سنو من اراد ان ينظر الى آدم وولده شیث وانا ھذا فرمایا جو انسان تم میں سے آدم کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور آدم کے بیٹے شیث کی زیارت کرنا چاہتا ہے مجھ مہدی کو دیکھے اسے آدم کی زیارت ہو جائے گی اسے آدم کے بیٹے شیث کی زیارت ہو جائے گی آگے فرمائیں گے ایھا الخلائق من اراد ان ينظر الى نوح وولده سام فانا ھذا فرمایا جو انسان حضرت نوح علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور اس کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ مہدی کو دیکھے اسے نوح کی زیارت بھی ہو جائے گی سام کا دیدار بھی فرمایا من اراد ان ينظر الى یعقوب وولده یوسف فانا ھذا فرمایا وہ بندہ جو حضرت یعقوب نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور اس کے بیٹے یوسف کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے مجھ مہدی کو دیکھے یعقوب کی زیارت بھی ہوگی یوسف کا حسن بھی میرے اندر ہے من ارادہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد من اراد ان ينظر الى ابراہیم وولده اسماعیل فانا ھذا فرمایا جو ابراہیم کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور اس کے بیٹے اسماعیل کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ مجھ مہدی کو دیکھے حضرت ابراہیم کی زیارت بھی ہو جائے گی اسماعیل کا دیدار بھی ہو جائے گا من اراد ان ينظر الى عیسیٰ ووزیرہ شمعون فلینظر الی فانا ھذا فرمایا جو حضرت عیسیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور اس کے وزیر شمعون کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ مجھ مہدی کو دیکھے اسے عیسیٰ کی زیارت بھی ہو جائے گی اس کے وزیر کی زیارت بھی ہو جائے گی فرمایا من ارادہ ان ينظر الى موسیٰ وخیہ ووزیرہ ہارون فلینظر الی فانا ھذا فرمایا جو موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے اور موسیٰ کے بھائی آخری ہارون کو دیکھنا چاہتا ہے جو اس کا وزیر بھی ہے اس کا وزیر بھی ہے وہ مجھے دیکھے اسے موسیٰ کی زیارت بھی ہو جائے گی حضرت ہارون کی زیارت بھی ہو جائے گی جملہ سنتے جائیے کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى محمد المصطفیٰ فی حسبہ ونسبہ وکمالہ وجمالہ والى اخیہ ووزیرہ علی بن ابی طالب فانا ذا کہ مصطفیٰ کو حسب نسب کمال جمال اور ان کے بھائی علی کے کمالات
ہے دوستان، علماء نے یہاں پہ لکھا ہے فیہ سنن الانبیاء، تیرے اس زمانے کے امام کے اندر انبیاء کی سنتیں موجود ہیں، فضائل کے کمالات ہیں اس امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ فیہ سنن الانبیاء، تیرے اس زمانے کے امام میں انبیاء کی سنتیں ہیں۔ سنت من آدم، آدم کی سنت بھی حضرت مہدی میں، سنت من نوح، حضرت نوح کی سنت بھی مہدی میں، سنت من ابراہیم، ابراہیم کی سنت بھی، سنت من اسماعیل، اسماعیل کی سنت بھی مہدی میں، سنت من موسیٰ، حضرت موسیٰ کی سنت بھی امام زمان علیہ السلام نے، سنت من عیسیٰ، عیسیٰ کی سنت بھی اللہ نے اسی میں رکھی ہے، سنت من محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا مصطفیٰ کی سنت بھی اللہ نے مہدی میں رکھی ہے، سنت من علی المرتضی علیہ السلام، فرمایا علی مرتضی کی سنت بھی اللہ نے اسی میں رکھی ہے، فرمایا سنت من آدم و نوح فطول العمر، فرمایا آدم اور نوح کی سنتوں میں سے جو اللہ نے تیرے زمانے کے امام میں سنت رکھی ہے وہ عمر کا لمبا ہونا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے لمبی زندگی پائی، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے لمبی زندگی پائی، اسی طرح تیرے زمانے کے امام کو بھی لمبی زندگی اللہ کی ذات عطا فرمائے گی۔ فرمایا اما من سنت یعقوب و یوسف، فرمایا یعقوب اور یوسف کی سنت میں سے کون سی سنتیں ہوں گی؟ فرمایا یعقوب کی سنت میں سے یہ ہوگی کہ غمی کے بعد خوش ہو جانا۔ ابھی تک تیرا امام کربلا والوں کے غم میں رو رہا ہے نا، سنتے ہیں نا آپ علماء سے، گریہ کر رہا ہے تیرے زمانے کے امام کربلا والوں کے ہر ظلم کو یاد کر کے۔ فرمایا تیرے زمانے کے امام میں یہ سنت ہوگی یعقوب کی سنتوں میں سے کہ جس طرح یعقوب پہلے گریہ کرتے رہے اور بعد میں بیٹے کی وزارت کو سن کے خوش ہوئے، انہیں بھی اسی طرح ہے، پہلے غم مناتے رہیں گے، گریہ کرتے رہیں گے، اور پھر آئیں گے دشمنوں کو قبروں سے نکال کر بدلہ لے کر تیرے زمانے کا امام خوش ہو جائے گا۔ دشمن زہرا کو نکالے گا قبر سے، دشمن علی کو نکالے گا تیرے زمانے کا امام قبر سے، قاتلان امام حسین علیہ السلام کو قبر سے نکالے گا۔ رجعت تیرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس ہمارے چاہنے والوں میں سے جس کا رجعت پہ یقین نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ رجعت پہ جس کا یقین نہیں ہے، رجعت پہ جس کا عقیدہ نہیں ہے، جو رجعت کو نہیں مانتا، مولانا رجعت کیا ہے بزرگ جانتے ہیں صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ رجعت کا معنی یہ ہے کہ جب تیرے زمانے کا امام ظہور فرمائے گا اس وقت کافی شخصیات دوبارہ واپس آئیں گی، سلیمان آئیں گے، مقداد آئیں گے، مالک اشتر آئیں گے، ہاں شہداء کربلا جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا وہ آئیں گے۔ اسی طرح ہر وہ مومن جس کے دل کی حسرت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کا دیدار کرے، حسرت ہے نا اب سب کی، ہاں دعا مانگتے ہیں نا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن۔ فرمایا ہر وہ مومن جو انتظار میں پکا ہوگا، محبت میں پکا ہوگا اور تیاری مکمل کر چکا ہوگا اور اس دنیا سے چل بسے گا، ہر صبح نماز کے بعد دعا عہد پڑھتے ہیں آپ اپنے زمانے کے امام کے، اس کے کیا جملے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں خدا سے، خدایا اگر موت میرے اور میرے امام کے ظہور کے درمیان
درمیان حائل ہو جائے، یعنی امام کا ظہور نہ ہو اور میں اس دنیا سے چل بسوں، تو خدایا جب میرے زمانے کا امام آئے وَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، خدایا مجھے اپنی قبر سے اٹھانا، میں اس طرح اٹھوں کہ تلوار لیے ہوئے ہو اور لبیک یا مہدی کہتے ہوئے آؤں۔ اسے رجعت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جنہوں نے کربلا والوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے بھی سادات پہ ظلم کیا، انہیں بھی تیرے زمانے کا امام قبروں سے نکالے گا، ہر ایک سے اس کے ظلم کا بدلہ لے گا۔ اما من سنت یوسف، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنتوں میں سے جو سنت تیرے زمانے کے امام کے اندر ہے، حسنہ و کمالہ و جمالہ، یوسف کا حسن کا چرچا مصر میں تھا، مہدی کے حسن کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ اما من سنت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، فرمایا ابراہیم و اسماعیل کی سنت میں سے جو سنت تیرے امام میں ہوگی، جس طرح ابراہیم و اسماعیل کو امتحان کے ذریعے آزمایا گیا ہے، اسی طرح طولانی غیبت کے ذریعے بھی تیرے امام کو اور شیعوں کو آزمایا جائے گا۔ اما من سنت موسیٰ حیبتہ، فرمایا موسیٰ کی سنتوں میں سے تیرے زمانے کے امام کے اندر جو سنت ہوگی وہ حیبت ہوگی۔ جس طرح موسیٰ کی حیبت لوگوں کے پیطاری ہوتی تھی، اسی طرح تیرے زمانے کے امام کی حیبت لوگوں پر بھی طاری ہوگی، انسانوں پر بھی اور حیوانوں پر بھی طاری ہوگی۔ حتیٰ کہ روایت کے لفظ ہیں کہ جب تیرے زمانے کے امام آئیں گے، اس دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ہر شخصیت پر اس طرح حیبت ہوگی کہ شیر اور بکری ایک جگہ سے پانی پئیں گے، شیر کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کی طرف دیکھ لے۔ حیبت اما من سنت عیسیٰ فالغیبہ، فرمایا عیسیٰ کی سنتوں میں سے غیبت ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب ہوئے اور اللہ نے اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اسی طرح مصلحت کے مطابق اللہ کی ذات تیرے زمانے کے امام کو بھی غیب کر دے گی، جو ابھی پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اما من سنت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبہ ونسبہ وکمالہ وخلقہ وسیرتہ، فرمایا مصطفیٰ کی سنتوں میں سے جو تیرے زمانے کے امام میں سنت ہوگی، حسب مصطفیٰ بمہدی میں، نسب مصطفیٰ بمہدی میں، اخلاق مصطفیٰ بھی مہدی میں، کردار مصطفیٰ بھی مہدی میں، سیرت مصطفیٰ بھی مہدی میں۔ اما من سنت علی المرتضی فالخروج بالسیف الذوالفقار، فرمایا علی کی سنتوں میں سے جو تیرے زمانے کے امام میں سنت ہوگی، جب آئیں گے علی کی تلوار ذوالفقار لے کر آئیں گے، اور پھر تیری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ غیبت امام علیہ السلام، کہ جب امام علیہ السلام غیب ہیں تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ غیبت امام میں کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی؟ جو پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں آپ پہ کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا پہلی ذمہ داری المودہ، اپنے زمانے کے امام سے محبت نہیں، مودت رکھو۔ محبت نہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے مودت کیا ہے، یعنی خود کو تیار رہو، خود کو بھی امام پہ قربان کرنے کے لیے، اولاد کو بھی امام پہ قربان کرنے کے لیے، مال کو بھی امام پہ، گھر کو بھی امام پہ، یعنی جو کچھ تیرے پاس ہے، جب تو اتنا تیار ہو جائے کہ ہر شے کو
اپنے زمانے کے امام پر قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو سمجھ لے کہ تو اپنے زمانے کے امام سے مودت رکھتا ہے۔ دوسری فرمایا الانتظار، تمہاری ذمہ داری ہے اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرو۔ افضل العبادہ فی الغیبہ الانتظار، فرمایا جب تمہارے زمانے کا امام غائب ہو تو افضل ترین عبادت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے منتظر رہو۔ منتظر سمجھتے ہیں آپ؟ منتظر کا معنی ہے، انتظار کا معنی ہے میں اپنے پورے وجود پہ امام کی حکومت کو مسلط کر چکا ہوں، یعنی یہ ہے انتظار۔ سب سے پہلے اپنے وجود پہ، اس کے بعد اپنی اولاد کو انتظار کے لیے تیار کرو، اس کے بعد اپنے گھروں کو، مال کو، دولت کو، بابا اپنے کو خود کو کیسے تیار کرو؟ خود کو اس طرح تیار کر آنکھ تیری ہو حکومت مہدی کی ہو، کان تیرا ہو حکومت، زبان تیری ہو حکومت زمانے کے امام، ہاتھ تیرا ہو حکومت زمانے کے امام مہدی کی ہو، قدم تیرا ہو حکومت زمانے کے امام مہدی کی ہو، یعنی ایک آنکھ سے وہ دیکھے جس دیکھنے سے تیرے زمانے کا امام راضی ہوتا ہے، یعنی اس کان سے وہ سنے جس سننے سے تیرے زمانے کا امام راضی ہوتا ہے، اس زبان سے وہ بولے جس بولنے سے تیرے زمانے کا امام راضی ہوتا ہے، ان ہاتھوں سے وہ حرکت کرے، وہ کام کرے جس کام سے تیرے زمانے کا امام راضی ہو جائے، ان قدموں کے ذریعے اس طرف چل کے جا جہاں جانے سے تیرے زمانے کا امام تجھ پہ راضی ہو جائے۔ اگر اس طرح تو ہے تو پھر سمجھ لے تو نے خود کو زمانے کے امام کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اولاد کو تیار کرو انتظار کے ساتھ۔ اولاد کو کیسے تیار کروں؟ اولاد کو اس طرح تیار کر، اس کی تعلیم اس طرح انہیں تعلیم دے، اس طرح انہیں ادب سکھا جو ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ادب علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے، یعنی تیری اولاد بھی اس طرح تیار ہو، زمانے کا امام آئے تو اپنی اولاد کو اس کی فوج کے لیے پیش کر سکے۔ اپنے گھر کو تیار رکھ زمانے کے انتظار، یعنی اپنے گھر کو تیار رکھو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تیرا گھر ایسا ہو کہ جب زمانے کا امام آئے تو تیرے گھر میں آ کر بیٹھ سکے۔ ہاں کہیں رشوت کے پیسے سے تو نہیں بنا، یہ کہیں حرام کے پیسے تو نہیں بنا، کسی غریب کا حق تو اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں اسی طرح تیار کر رکھ، مال کے ذریعے تیار رہو، یعنی خمس و زکوٰۃ کا حساب کر کے اپنے مال کو پاک کر لو، تب تم امام کے منتظر ہو۔ اور یہ بہت بڑا امر ہے، بڑی عظمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے زمانے کے امام کے لیے، فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ، اتنی عظمت ہے تیرے زمانے کے امام کی۔ امام فرماتے ہیں اگر میں اس زمانے کو ترک کر لوں جس میں امام زمان علیہ السلام ہوں تو امام جعفر فرماتے ہیں میں ان کی خدمت کرتے ہوا نظر آؤں۔ میرے دوست تیاری کرو، آج بھی تیرے زمانے کا امام گریہ کر رہا ہے، دن و رات رو رہا ہے، اور زیارت ناہیہ پڑھیں امام زمان علیہ السلام کی، گریہ کرتے کرتے فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان جسموں پر جنہیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان جسموں پر جنہیں مارنے کے بعد ان کی لاشوں کی پامالی کی گئی۔
جن کے بند جدا ہو گئے، جن کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، فرمایا میرا سلام ہو ان پردہ داروں پر کہ شام غریباں جن کی چادریں لوٹ لی گئیں۔ ہاں زاداران حسین، آج بھی تیرے زمانے کا امام گریہ کر رہا ہے اکبر کی جوانی پہ۔ ہاں زادارو، مورخین بیان کرتے ہیں، یہ جملے استاد محترم سید حافظ حسنین رحمت اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے 3 مصائب ایسے ہیں جہاں پر 3 مقام پر علماء ذاکرین خطباء کو پڑھنے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے۔ کون سے 3 مقام؟ وہ لکھتے ہیں پہلا مقام ہے علی کا روزہ۔ علی کے روزے پہ زینب کا بازار جانا کوئی نہیں پڑھتا، بڑا غیور امام ہے، نہیں سن سکتا میرے بعد زینب اسیر کیسے ہوئی، میرے بعد زینب کے ہاتھ پس گردن کیسے باندھے گئے، وہ میرے بعد میری بیٹی زینب نے شرابی سے کلام کیسے کیا، نہیں سن سکتا۔ دوسرا مقام علماء لکھتے ہیں، دوسرا مقام ہے حضرت عباس علمدار کا روزہ۔ شہنشاہ وفا کے روزے پر سکینہ کی یتیمی کوئی خطیب نہیں پڑھتا، کوئی ذاکر، کوئی عالم خطیب نہیں بیان کرتا، کیوں؟ نہیں سن سکتا عباس میرے بعد سکینہ یتیم کیسے ہوئی، میرے بعد سکینہ کے در کیسے چھنے، میرے بعد سکینہ کو تماچے کیسے لگے۔ تیسرا مقام سن علماء کہتے ہیں وہ ہے امام حسین کا روزہ۔ حسین کے روزے پر حسین کے اکبر کی کوئی شہادت نہیں پڑھتا، وہ نہیں سن سکتا میرا غریب امام، نہیں سن سکتا میرا مظلوم امام، میرا اکبر مجھ سے جدا کیسے ہوا، وہ اکبر کے سینے میں برچی کیسے لگی۔ ہاں زادارو، ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ مہدی، انہوں نے ایک دفعہ امام حسین کے روزے پر علی اکبر کی شہادت پڑھی، کہتے ہیں اتنا گریہ ہوا، یہ روزہ خان تھے، امام حسین کے روزے پہ محرم پڑھا کرتے تھے، کہتے ہیں اتنا گریہ ہوا جیسے روزہ کے در و دیوار رو رہے ہوں، جیسے روزہ کی جالیاں رو رہی ہوں۔ کہتے ہیں گریہ بلند ہوا، میں بھی گریہ کرتے کرتے مصائب میں نے ختم کیا، روتے روتے گھر چلا گیا، جا کے سویا، عالم خواب میں دیکھا ایک بی بی ہے وہ جس کے ہاتھ پہلو پہ ہے، مجھے رو کے کہتی ہے شیخ مہدی آئندہ میرے حسین کے روزے پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ وہ شیخ تو پڑھ کے چلا آیا ہے، وہ میرے حسین کو قبر میں چین نہیں ہے، زینب چپ کر آتی ہے حسین روتے ہیں، وہ میں چپ کر آتی ہوں حسین روتے ہیں، اور رو رو کے میرا بیٹا ایک ہی جملہ کہتا ہے اکبر ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اکبر یہ وقت نہ تھا کہ تیرے سینے پہ برچی لگتی۔ ہاں زادارو، مورخین نے لکھا ہے علی اکبر کربلا کا وہ شہید ہے جسے حسین نے 7 دفعہ اجازت دی، اور 7 دفعہ اجازت دینے کے بعد پھر واپس بلاتے، پہلے دفعہ اجازت دی، چند قدم گھوڑا چلا، حسین نے کہا اکبر ایک دفعہ واپس آ، جب 7ویں دفعہ بلایا نا، شہزادہ علی اکبر آئے، بابا کے سامنے ہاتھ جوڑے، رو کے کہا بابا کیا آپ میری موت پہ صبر نہیں کر پا رہے، اگر صبر نہیں کرتے تو میں نہ جاؤں۔ حسین رویا، رو کر ایک جملہ کہا اکبر کاش تو ضعیف باپ ہوتا، او اکبر تیرا جوان بیٹا ہوتا، اکبر تو جوان بیٹے کو موت کی طرف رخصت کرتا، اور پھر حسین تجھ سے پوچھتا اکبر جوان بیٹوں کو موت کی طرف کیسے بھیجا جاتا ہے۔ حضرت عمر اللہ آخری جملہ مصائب کا، اپنی بیٹے کہتی ہیں اکبر الوداع ہوئے، کافی دیر تک
جنگ کرتے رہے. ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا, اکبر نے زین چھوڑی, فرمایا السلام علیکہ یا بتا. او بابا اکبر کا آخری سلام. ایک ظالم نے اکبر کو زین سے نیچے آتے دیکھا, اس نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری, خون کا فوارہ بلند ہوا. ادھر سے اکبر نے سلام کیا, حسین میدان کی طرف آئے. اب روایت کہتی ہے یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کی لاش کو حسین